دیکھیے، جیسے بزرگان دین میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کسی استاد کی صحبت میں ہی بیٹھ کے اس کا حل یا اس کا مطلب سمجھا جائے گا۔ ہم جو اپنی فہم سے سمجھتے ہیں وہ کتاب کا فہم نہیں ہوتا، وہ ہمارا فہم ہوتا ہے، ہم اپنے فہم سے بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جس نے وہ کتاب لکھی ہے وہ سامنے ہو، اس سے پوچھے کہ آپ نے کس معنوں میں اور کس لحاظ سے یہ بات کی تو وہ سمجھائے گا۔ اسی لیے یہ جو سلاسل ہے، جیسے ہم نے اپنے بابا جان سے باتیں سمجھی اور آج ہم سے لوگ سمجھ رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے اور وہ بیچ میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں نکلے گئے ہوتے، ہمارے ایمان کا پتہ نہیں کیا بن رہا ہوتا۔ اب جیسے ابھی اس میں جو صفات الہیہ کی بات ہوئی کہ صفات الہیہ نہ بندے میں پائی جاتی ہیں یا بندے کی صفات نہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، لیکن بات یہ اب اس کو ہم اپنے تجربوں میں صبح شام کے معاملات میں دیکھیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ معافی مانگتے ہم سے، یار معافی تو آپ مجھ سے بھی مانگتے ہیں، کوئی قصوروار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی غفور بھی ہے، غافر بھی ہے، غفار بھی ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، معافی دینے والے بھی ہیں۔ تو یہ کام تو بندہ بھی کرتا ہے۔ اب رحم و کرم کا معاملہ ہے، بندے بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہی کام اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اب علیم و خبیر ہیں، سمیع و بصیر ہیں، تو دیکھتا تو میں بھی ہوں، سنتے تو آپ بھی ہیں، بولتے تو آپ بھی ہیں، بولتا میں بھی ہوں۔ اور جبکہ ہم پڑھ یہ رہے ہیں کہ صفات الہیہ کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ ہے سب۔ وہ ہمارا دیکھنا کیا ہے اور ان کا دیکھنا کیا ہے، ہمارا سمجھنا کیا ہے اور ان کا سمجھنا کیا ہے۔ بندے کا اپنا ذاتی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان میں اپنی روح پھونکی تو وہ اس روح کے بندے میں آ جانے سے اس کی صفات کا عکس بھی اس میں آیا، وہ اس کا پرتاؤ ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا پرتاؤ ہے، عکس ہے، اور جو عکس ہے تو پھر وہ بندہ ہے، وہ تو کسی کا عکس ہے۔ تو انسان جو بولتا سنتا ہے اور مہربانیاں کرم کرتا ہے وہ اس کے کرم سے کرتا ہے، وہ اس کی صفات کے پرتوں سے کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی اپنا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ رحمان اور رحیم تو آپ ہو سکتے ہیں لیکن الرحمان الرحیم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ معافی تو میں دے رہا ہوں نا، کیونکہ آپ نے قصور کیا ہے، لیکن میں اس کے معافی دینے سے معافی دے رہا ہوں، اس کے اس صفت کی برکات سے میں اس بات کو کر رہا ہوں۔
میری اپنی ذاتی کچھ نہیں ہے، تو بندہ تو خالق اور مخلوق. اسی طرح ایک نے سوال کیا ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں بنا سکتے. میں نے کہا جب وہ کوئی بنائیں گے تو وہ خالق نہیں ہوگا، مخلوق ہوگا، اور خالق مخلوق نہیں ہو سکتی، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا. بس بات اتنی ہے. اب یہ ملائل اعلیٰ جو ہے یہ درجے کی بات ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو اس درجے میں پہنچانا جو ملکوتیت کے درجے میں داخل ہو جائے. ویسے نفس کی حقیقت کیا ہے یہ جب موضوع ہوگا تو پھر اس پر گفتگو ہوگی، لیکن ابھی بات سمجھنے کی یہ ہے درجہ کمال کی بات ہے، یعنی کہ اس کی پیک اور اس کی آخری چوٹی تک اس کو لے جایا جائے. بس وہ پھر ملائل اعلیٰ بن جاتا ہے. اور ملائل جیسے کہ میں نے شعر پڑھا تھا، بس یہ سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر، حدیث قدسی ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں. تو پھر جب آپ کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے، جس کو قرآن شریف میں کہا جا رہا ہے صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں محمد الرسول اللہ کو رنگ دیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بولتے، معصوم ہیں، جو اللہ ان سے بلواتا ہے وہ بولتے ہیں. میں اور آپ معصوم نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. معصوم تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب اللہ کی رضا میں آپ کو حاصل ہو جائے، پھر وہ جو آپ کرتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے آپ وہی کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اور میری خواہش اور تمنا کیا ہے، میں اپنے ارادے سے کیا چاہتا ہوں، خدا کا چاہا ہوا ہی چاہتا ہوں. خدا کی چاہ میری چاہ بن جائے اور میری چاہ خدا کی چاہ بن جائے، تو ایک ایسے مقامات آتے ہیں کہ وہ سراپا اس کے اندر اللہ کی رضا سرایت کر جاتی ہے، اور وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرنے لگتا ہے اور اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے. وہ ملائل اعلیٰ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کتابیں پڑھیں یا بیٹھیں تو ضرور سوالات یا تو اس وقت لکھ لیں اور اس کے بعد وہ سوالات کریں تاکہ بات سمجھ سکیں اور سمجھ میں آ سکے. نہیں تو ایمان میں خلل پڑ جائے گا، کیونکہ ہم اپنی فہم سے اگر فیصلے کریں گے، اور یہ سلسلہ اسی لیے چلا ہے. نبی الامی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ بلا کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ نے سارے علوم ان کو دیے. اصل میں امی کا مطلب یہ ہے بے پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، پڑھے نہ لکھے جنابے والا، رشید حق کے شاگرد ہوئے حضور والا. اسی طرح پھر صحابہ نے ان سے
پھر تابعین، تبع تابعین، اور اسی تسلسل کے ساتھ میرے اور آپ تک سارے علوم پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو آج کل سیلف ریڈنگ اور سیلف پرسکرپشن کا دور چل پڑا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جا کے چلے گا، اور جس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں تو اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا تعلق شیخ سے ہوا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی کرم نوازیاں کی۔ اسی طریقے صفات کا اور ملائک اعلیٰ کا، کیونکہ انسان کے اندر ملکوتیت رکھی گئی ہے، یعنی کہ فرشتہ صفت ہے، اور اس میں حیوانیت بھی ہے اور درندگی بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کا مشاہدہ میں اور آپ سب کر سکتے ہیں۔ کہ آپ خود کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا حیوان آدمی ہے، شیطان آدمی ہے، درندہ ہے، لیکن آپ ایک آدمی کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یار بڑا نیک ہے، بادشاہ ہے، بہت شریف آدمی ہے۔ تو وہ آپ کے اندر شیطانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، درندگی بھی ہے اور ملکوتیت بھی ہے۔ اصل میں کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور اختیار کرنا ہے، وہ اصل ملکوتیت ہے، ملائک اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے نا، تو ہمارے اندر سے ہمارے اندر کی مرضی چلی جائے اور اللہ کی مرضی آ جائے۔ جب یہ ہوگا تو آپ ملائک اعلیٰ کے مقام کو پالیں گے۔ فرشتہ صفت ہی جب آپ کو حاصل ہوگی تو بس پھر آپ کا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر وہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ اختیار کریں گے، آپ کے اندر سے آپ کی مرضی چلی جائے گی، آپ کی خواہشیں تمنائیں جو ہیں وہ سلب کر لی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ آپ کریں گے، لیکن اس کے اندر طلب شرط ہے۔ جو لوگ طلب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً یار جیسے پہلے عرض کی تھی، اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دے، یہ تو اس کی غیوری کے خلاف ہے۔ آپ مانگ کس سے رہے ہیں، وہ کیا ہے، بادشاہ ہے، یعنی کہ آپ اس کے سامنے تو ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے۔ اور پھر کہ سارے سمندر کو سیاہی بنا دو، سارے درختوں کو قلم بنا دو، اور اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمت کا احاطہ کرو، تو سارے سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور سارے قلم گھس جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا، اور کسی میں یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ تو بس ہم ملائک اعلیٰ کے درجے پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لے جائے اور ہم اس کو حاصل کر لیں، اور اس کی جستجو میرے اندر اور ہر دم ہر لمحے لگی رہے۔ بس اس بات کو ابھی جب گفتگو ہوگی روحانیت میں مجذوب سالک اور سالک مجذوب جب کرنی ہوگی انشاءاللہ زندگی بخیر بشرطِ حیات و حالات، پھر انشاءاللہ ملاقات، سارے موضوعات آئیں گے۔ لیکن بس میری دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی مضمون
یا جو بھی موضوع طے کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، پہلے خود اس کے اندر وہ نکات دیکھیں کہ ان میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ سوالات اگر ہم نے ان کی وضاحت اور ان سوالات کی تشریح نہیں کی اور آپ خاموشی سے اٹھتے چلے گئے اور خاموشی آپ نے سوال بھی نہیں کیا کوئی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بس آپ نے جو سمجھا بات وہ تھی کہ نہیں تھی۔ تو پہلے اس کو بھی سمجھ لیا جائے کہ کون سا موضوع کیا، اور پھر اس کے اندر کیا کیا سوالات پیدا ہوں گے اس کے بیچ میں ان سوالات کی، تاکہ پھر آپ کو بات اتنی واضح ہو جائے، یا تو آپ کو سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، یا آ جائے تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے، انہی باتوں میں سوال بھی ہو اور انہی باتوں میں جواب بھی، تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا۔ اس بات سے اگر کسی کو اختلاف ہے یا کوئی اور اپنی رائے دینا چاہے تو وہ مجھے بتا دے یا یہاں دے دے۔ ابھی تک جن موضوعات پہ بات ہوئی ہے، اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ لازمی پوچھ لے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ اصطلاح تکمیل سلوک اس کی جواب نہ تکمیل سلوک تو پھر ایک موضوع ہے نا پورا، پھر اس میں یہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنی بات ہوئی ہے اس پر اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے یا اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہے یا جو پہنچی نہیں ہے، وہ سب جتنی باتیں، کیونکہ ہم نے مضامین نکالے ہیں اور مضامین نکال کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب یہ سوال بھی وہ جب میں کمرے میں گیا تو وہ میرے کراچی سے جو ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ سیدھا سوال مجھے دیکھا کہ یہ جو بات لکھی گئی ہے اس کے اندر کہ صفات الہیہ کوئی مخلوق میں نہیں پائی جاتی اور کوئی بندے کی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو وہ پھر میں نے کہا اچھا چلو ابھی میں جاؤں گا، موقع ملے گا تو پھر میں بندے کا رحم کرنا کیا ہے اور اس کی مہربانی کرنا کیا ہے، اس کا معاف کرنا کیا ہے، اس کا بولنا کیا ہے،